أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد نصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے پیارے دین کے شہزادے اور شہزادیاں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور اس پیاری سی کلاس میں آپ سب کا وارم ویلکم ہے. بہت خوشی کے ساتھ ہم ویلکم کرتے ہیں آپ سب پیارے پیارے بچوں کا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس کلاس میں آنے کے لیے اپنا وقت نکالا، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پیارے رب کی رضا چاہیے، پیارے رب کا قرب چاہیے، تو ہمیں دین سیکھنا ہے. تو آپ سب بڑے بڑے کیوٹ کیوٹ سے پیارے پیارے بچے، اور کچھ میرے بہت اسمارٹ بچے بھی ہیں. ان کو کیوٹ کہیں گے تو وہ ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے ان کو کہیں گے بہت انٹیلیجنٹ بچے، کیونکہ کچھ کیوٹنس کے ساتھ ساتھ ہماری کلاس میں بڑھتے ہوئے بچے بھی ہیں، تو ان کا بھی وارم ویلکم ہے. اور ان سب کے ساتھ ہم آج اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی کلاس کی شروعات کریں گے قرآن کی تلاوت کے ساتھ. تو قرآن کی تلاوت کے لیے، ریڈنگ کے لیے میں بلانا چاہوں گی ہماری پیاری سی شہزادی ام ہانی کو. ام ہانی، آئیے اور تلاوت کریے سورۃ الفلق کی. جی، سورہ فلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین وحیہ کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیاری آواز اور بہت پیاری تلاوت ہماری ام ہانی کی طرف سے. چلیے ہم اب اس کا ترجمہ یعنی کہ اس کی میننگ سمجھ لیتے ہیں، اور اس کی میننگ سمجھنے کے لیے ہم بلائیں گے اپنی پیاری سی شہزادی، پیاری سی پرنسس خدیجہ دیشمکھ کو. خدیجہ پلیز آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فلق قرآن کی سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے. سورہ نمبر 113. یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہودیوں نے جادو کیے تھے. یہ سورہ ہمیں بتاتا ہے اللہ لارڈ آف دی بریک ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں سورہ ہمیں کسی بھی ہارم سے پروٹیکٹ کرتی ہے، اس لیے ان دونوں کو معدتین کہتے ہیں. ٹرانسلیشن: کہو کہ میں صبح کی مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائیوں سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی برائیوں سے جب کہ اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اور گاندوں پہ پڑ کر پھونکنے والوں کی برائیوں سے، اور حسد کرنے والوں کی برائیوں سے جب وہ حسد کرنے لگے. جزاک اللہ خیر. آمین وحیہ کی.
تو बच्चों आपको ये समझ में आया कि सूरतुल फलक यानी कि सूरतुल फलक है कौन से नंबर की, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि जो है खदीजा ने माशाल्लाह हम लोगों को बहुत अच्छे से बताया। तो सूरतुल फलक जो है 113 नंबर की यानी कि सेकंड लास्ट सूरा है कुरान में मुसहफ के एतबार से। और इसमें 5 आयत हैं। और नुजूल के एतबार से, नाजिल होने के एतबार से देखेंगे तो 20 नंबर पे ये है। और ये सूरा मक्की है। और इसका अगर पसे मंजर देखें तो ये पसे मंजर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जानने वाला है कि इस सूरह को जब नाजिल किया गया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में थोड़ी सी परेशानी थी उनको जो है। तो पता चला क्या कि फरिश्तों ने जिक्र किया अल्लाह के हुक्म से कि जो है आप पे जादू का असर है। तो फिर उस टाइम अल्लाह ताला ने सूरतुल फलक और सूरह नास जो आपने लास्ट जो है वीक पढ़ी, उन दोनों आयत को नाजिल किया गया। और इनका इकट्ठा नाम रखा गया मुअव्विज़तैन। ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, 4 चीजों से अल्लाह ताला ने पनाह के लिए कहा इसमें। एक तो मखलूकात के शर से, ठीक है। दूसरा अंधेरे, रात के अंधेरे, जब क्योंकि रात के अंधेरे के शर से क्यों पनाह मांगी है, क्योंकि ज्यादातर जो गलत काम होते हैं या जो भी गड़बड़ मामले होते हैं वो रात के अंधेरे में शुरू होते हैं। जादू के शर से और हासिदीन के हसद से, हासिदीन के शर से यानी कि जो हासिदीन है, हसद करने वाला है, उसकी बुराई से इसमें पनाह मांगी गई है। और फलक का मतलब होता है सुबह का होना, सुबह का फटना, फलक के मायने होते हैं। तो ये सूरह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमें चाहिए कि इन दोनों सूरह को अपने सुबह और शाम के अज़कार में, यानी कि सुबह के मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग के टाइम में आप जरूर पढ़ें, क्योंकि उसका पढ़ना सुन्नत भी है। और इससे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाएंगे। तो आफ्टर फजर और आफ्टर मगरिब इसे जरूर पढ़ा करें, थ्री थ्री टाइम्स। इससे क्या होगा कि हम हर बुराई के शर से, परेशानी से महफूज रहेंगे, अल्लाह ताला की पनाह में रहेंगे, क्योंकि हम अल्लाह ताला से इसमें पनाह मांग रहे हैं। और अल्लाह ताला का वादा है कि मुझसे बंदा जो मांगता है मैं वो उसे अता फरमाता हूँ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला इसी सोच के साथ और इन्हीं इंटेंशंस के साथ, क्योंकि ये हदीस है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। जैसी हमारी नियत होगी अल्लाह ताला हमें उसी गुमान के मुताबिक अता फरमाते हैं इंशाअल्लाह। तो हम सब इस बात का बहुत ख्याल रखते हुए हम इसे जरूर जो है कोशिश करेंगे इसी तरीके से करने की। तो नेक्स्ट पार्ट पे अपने चलते हैं हम, जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है तजवीद। लास्ट वीक पढ़े थे आपने हुरूफे लीन, जो बड़े नरमी के साथ अदा किए जाते हैं, जिनके 2 लेटर्स हमने बताए थे, वाओलीन और यालीन। और ये वीक हमने पिछली क्लास में आपको अनाउंस किया था कि इस वीक में आपको हम पढ़ाएंगे कलकला। कलकला यानी कि एको होना, टकराना, बाउंस बैक होना। कलकला के मायने हैं टकराना, इको होना, बाउंस बैक होना। जस्ट लाइक आवाज का इस तरीके से आना, जैसे आप एक बॉल को फेंकिए, वो वॉल पर जाके लगती है, दीवार पे जाती है और पलट के वापस आती है ना। उसी तरह कुछ ऐसे लेटर्स हैं आपके हुरूफ तहज्जी में। जैसे कि आप सबको पता है कि हुरूफ तहज्जी में मीन्स क्या है, अलिफ से लेके या तक के जितने लेटर्स हैं उनको कहा जाता है हुरूफ तहज्जी, हुरूफुल हिजा या मुफरदात। ये हम आपको पहले भी बताते आए हैं, आज हमने फिर एक क्विक रिवीजन आपको दे देते हैं। और फिर उसके बाद क्या था, अलिफ से लेके या तक के लेटर्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया है? पहले तो हमने आपको दो दो पार्ट जो मेन पार्ट थे वो बताए। जैसे इंग्लिश में होता है ना वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वैसे ही आपको बताया हमने हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही। तो उसमें क्या था, हुरूफ इल्लत मतलब वीक लेटर्स कौन से थे, 3 लेटर्स, अलिफ वाव और या। ठीक है। उसके बाद हमने आपको हुरूफ मद्दा भी पढ़ाए। उसके बाद हमने आपको हुरूफ लीन भी पढ़ाए, आपको हुरूफ मुस्तालिया भी पढ़ाए। हुरूफ मुस्तालिया मतलब हैवी लेटर्स, जिनको पढ़ते टाइम हम अपना माउथ फुल कर लेते हैं और उनको भारी आवाज के साथ पढ़ते हैं।
اور ان کا جو پڑھنے کا طریقہ تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا. اس کے بعد حروف لین پڑھے آپ نے. آج ہم پڑھ رہے ہیں قلقلہ لیٹرز، یعنی کہ باؤنس بیک ہونے والے، ٹکرا کر جن کی آواز واپس آتی ہے وہ لیٹرز. تو دیکھیے سامنے اسکرین پہ آپ کے 5 لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ سب میں سے جو نوٹ کر رہا ہے وہ بالکل نوٹ کرے. حروف قلقلہ 5 لیٹرز ہوتے ہیں جو جن کا ساؤنڈ کیا ہوتا ہے، ایکو کے ساتھ، ڈبل ساؤنڈ کے ساتھ آتا ہے. اور کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ کنڈیشن ہوتی ہے جب ان لیٹرز پہ سکون یا جزم لگا ہوتا ہے. اور وہ لیٹر ہیں کون کون سے؟ قاف، طا، با، جیم، دال. یہ 5 لیٹرز ہیں. سب سے پھر سے سن لیں. قاف، طا، با، جیم، دال. آئی ہوپ آپ سب بچوں نے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا. پھر سے ایک بار ہم بول دیتے ہیں. قاف، طا، با، جیم، دال. ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ لیٹرز ایسے ہیں اور ان کا جو مجموعہ ہوتا ہے نا، مجموعہ مطلب ایک ہم نے پیٹرن بنا لیا ہے، کمبائن لیٹر کر لیتے ہیں ان کو لرن تاکہ ہم آسانی سے کر لیں. وہ مجموعہ ہے کتب جدن. قاف کیسے بنا؟ کتب جدن. کاف تا با کتب، اور جدن کے لیے ہم نے کیا یوز کیا؟ جیم اور دال. جدن، کتب جدن. اس طریقے سے یاد رکھنے سے ہمیں سارے لیٹرز یاد رہیں گے. اب دیکھیے جیسے سامنے قاف دیا ہے، لام فتحہ کا، قاف سکون، لق. اب اس میں دیکھیے آپ کا جو ہے کاف کا جو قاف کا جو ساؤنڈ ہے وہ واپس آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لک کر کے نہیں رک جائیں گے، لک نہیں کہیں گے ہم، لق. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی 3 ٹائپس ہوتے ہیں. جب آپ آگے بڑھیں گے تو ان لیٹرز میں 3 ٹائپس ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں قلقلہ صغریٰ، قلقلہ کبریٰ، اور قلقلہ اکبر یا اشد. ٹھیک ہے. تو یہ کیسا ہو گیا؟ صغریٰ مینس چھوٹا، جہاں پہ ہم چھوٹا سا باؤنس بیک کریں گے. ٹھیک ہے. آواز ہوگی ایکو لیکن بہت ہلکی آواز. اس کے بعد ہوتا ہے کبریٰ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا اور باؤنس ہونا، بڑا. اس کے بعد ہوتا ہے اکبر، یعنی کہ سب سے زیادہ بڑا. اس کا ساؤنڈ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا ساؤنڈ سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو قلقلہ کا ساؤنڈ جو صغریٰ ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ جب لیٹر بیچ میں آئے. جیسے ابدو، یہاں دیکھیے سامنے دیا ہوا ہے نا آپ کا مشق دیا، ایکسرسائز جہاں لکھا ہے وہاں دیا ہے نا ابدو. تو یہ اس میں جو ہے ابدو ہم اس میں کریں گے صغریٰ، یعنی کہ قلقلہ صغریٰ ہوگا یہ، کیونکہ لیٹر کیا ہے؟ با، جو کہ قلقلہ لیٹر میں سے آتا ہے اور اس کے اوپر لگا ہوا ہے ساکن. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد ہے لقد. اس میں قلقلہ کا لیٹر ہے دال، اور لیکن وہ لیٹر جو ہے آخر میں آ رہا ہے تو یہ ہوگا کبریٰ. ٹھیک ہے، قلقلہ کبریٰ. تو آئی ہوپ آپ سب بچوں کو سمجھ میں آئی ہوگی یہ بات، اور آپ سب اس کو پریکٹس ضرور کریے گا. انشاءاللہ آپ سب بچے قرآن پڑھتے ہوئے ان سب لیٹرز کا ضرور دھیان رکھیں گے کہ کہاں کہاں یہ لیٹر آ رہے ہیں اور کہاں کہاں آپ کو آواز کو باؤنس بیک کرانا ہے. تو پیارے سے بچوں، آج کے لیے قلقلہ لیٹر آپ نے نوٹ کر لیے ہیں، اور یہ آپ کے لیٹرز ہیں، ان کو یاد کریے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ کس کو یاد ہو گئے اپنے ہوم ورک گروپ پہ. ٹھیک ہے. تو اب نیکسٹ سیشن پہ چلے. آج کے نیکسٹ سیشن پہ چلتے ہیں جو ہمارا بہت ہی پیارا سا ٹاپک ہے جس میں ہمارا بڑا دل لگتا ہے، جو ہے ہماری سیرت. سیرت کس کی؟ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی زیادہ شان بیان کی جائے کم ہے. جتنا ہم ان کے بارے میں جانتے جائیں گے اتنا ہی اور دل چاہے گا ان کو جاننے کا، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا نا وہ ہمارے رول ماڈل ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے. تو لاسٹ ویک آپ نے جانا تھا آپ کے دادا کا نام نا. اس ویک جانتے ہیں کہ جب آپ بورن ہوئے تب تھا کون سا ایئر؟ پتا آپ لوگوں کو؟ تب تھا
12 ربیع الاول اور 571 یا 70 عیسوی کہہ لیجئے یا ایئر کہہ لیجئے. اور اگر انگلش کی لینگویج میں سمجھے نا تو 20 اپریل یا 22 اپریل اپروکس مانا جاتا ہے کہ جو ہے آپ کا برتھ ہوا تھا، آپ پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور کہاں ہوئے تھے بورن، کہاں ہوئے تھے آپ؟ ہوئے تھے مکہ شہر میں بورن. آپ کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ. آپ کے فادر یعنی کہ آپ کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ. تو جن بچوں کو ابھی آپ کا نیم نہیں پتا ہے کہ آپ کے والد کا کیا نام تھا، بہت دھیان سے سنیں گے. آپ کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ، اور جو ہے آپ کی مدر تھیں، آپ کی والدہ کا نام تھا بی بی آمینہ. اور آپ کی برتھ کے پہلے ہی جو ہے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو جب آپ بورن ہوئے نا تو آپ کے دادا عبد المطلب جو ہے انہوں نے آپ کو لیا گودی میں. آپ کیا تھے؟ آپ کے جو گرینڈ پیرنٹ تھے، دادا تھے، وہ مکہ شہر میں سردار تھے. اور جو آن حج کے لیے کعبہ تھا وہاں پہ، تو جو بھی کعبے کی زیارت کے لیے لوگ آتے حج کے دوران، تو آپ ان کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتے. آپ جو ہے آپ کے قبیلے کو یعنی کہ آپ کے جو خاندان تھا اس کا نام تھا بنو ہاشم، اور اس کے وہ سردار ہوا کرتے تھے اور بہت خیال رکھتے تھے سب کا، اور اسی لیے وہ وہاں کے سردار بھی تھے. تو جب آپ بورن ہوئے تو آپ بہت ہی خوش ہوئے. آپ کے دادا اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے آپ کا نام رکھا محمد، اور آپ کو لے گئے کعبے میں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور بہت پیار سے آپ کا نام رکھا محمد. محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، تعریف کے لائق، تعریف کیا جانے والا، محبت کیا جانے والا. تو آپ لوگ سمجھے آج کے لیسن میں بہت امپورٹنٹ کیا ہے. آپ کے والد کا نام جن کا نام تھا حضرت عبداللہ، آپ کی والدہ کا نام بی بی آمینہ، آپ کا برتھ ڈیٹ اور برتھ ایئر 12 ربیع الاول 571 ایئر، اور انگلش میں 20 اپریل 22 اپریل. اور کہیں کہیں پہ اختلاف یہ بھی آتا ہے کہ 9 ربیع الاول بھی کہیں کہیں پہ مانا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے نزدیک 12 ربیع الاول ہی مانا جاتا ہے. تو کہیں پہ اگر آپ کو 9 ربیع الاول بتایا جائے تو اس پہ کانفلکٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پورشن کی طرف. جو ہمارا جو نیکسٹ پورشن ہے وہ بڑا پیارا سا پورشن ہے. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے حصوں میں جو ہے ساری چیزیں لرن کر رہے ہیں، تو آج آپ نے سب بچوں نے نوٹ کر لیا ہوگا. ہم اپنے نیکسٹ پارٹ پہ چلتے ہیں، وہ ہے نشید. اور نشید کے لیے آج ہماری ایک چھوٹی سی پیاری سی پرنسس، چھوٹی سی پیاری سی گڑیا آنے والی ہیں جن کا نام ہے خدیجہ فیضان. خدیجہ فیضان کا وارم ویلکم کریں گے، اور آپ سب جو ہے بہت پیار سے جو ہے خدیجہ کی نشید کو سنیے، کیونکہ خدیجہ بہت محنت کر کے پریپیئر کر کے آئی ہیں. تو وارم ویلکم ہے ہماری پیاری سی چھوٹی سی خدیجہ فیضان کا. آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم پہ جیسے کی وہی شان ہے، روزہ مصطفیٰ جسے کی پہچان ہے. روزہ مصطفیٰ جس کی
पहचान है, जिसका हम बल्ला कोई मुहल्ला नहीं, जिसका हम बल्ला कोई मुहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, फिर मुझे मौते का कोई खतरा ना हो, मौते क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, काश सरकार एक बार मुझे से कहें, काश सरकार एक बार मुझे से कहें, जा तेरा जीना मरना मदीने में है, जा तेरा जीना मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीनार दुनिया मदीने में है। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फी। बहुत खूबसूरत नशीद पेश की आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको मजीद बरकत अता फरमाए। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन में। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा नेक्स्ट सेक्शन है मसनून दुआ, विच मीन्स हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो दुआएं पढ़ते थे मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ हालात में, उसे हम मसनून दुआ कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे घर में दाखिल होने की दुआ। जब हम बाहर से कहीं घर में आते हैं, स्कूल से या बाजार से या किसी काम से वापस जब हम लौटते हैं, तो हमें घर में क्या पढ़ना चाहिए घुसने एंटर करने से पहले। तो हम पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह, और लास्ट क्लास में भी हमने आपको बताया था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से रिलेटेड एक दुआ। मैम पूछो, मैम मुझे याद है। वेरी गुड, सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मलवजी व खैरल मखरजी, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। माशाअल्लाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही आपको याद है। मैं चाहूंगी बिल्कुल इसी तरह सारे बच्चे हमारे याद कर लें और इसकी रिकॉर्डिंग भेजें। एक बार मैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जो है खदीजा, आपने अच्छा पढ़ा बेटा, लेकिन देखिए दो जगह आपकी मिस्टेक हुई है। मौला जी, ठीक है, मौला जी, वहां पे हुरूफे लीन है ना, वाव लीन जी लगा है, तो उसको अदा कैसे करेंगे? मौला जी। और आपने पढ़ा रब्बिना, रब्बना, रब्बना, ठीक है। आप सब प्यारे प्यारे बच्चों ने इंशाल्लाह। बहुत अच्छे से सब कुछ लर्न कर रखा है। हमारा मकसद है आपको यहाँ पर उसे सही कराना, और जिन्हें नहीं लर्न है उनको लर्न कराना। तो जब आपकी उस्ताजा आपको बताएं तो गौर किया करिए। जैसे रिकॉर्डिंग्स में सुना ना आप सब बच्चों ने, अल्लाहुम्मा, आप लोग लामे जलाला मिस कर देते हैं। तो अभी जैसे नाहिद मैम रीड करने वाले हैं, उस पर गौर करिए। आप सब बच्चों को लर्न होना बहुत अच्छी बात है। क्यों नाहिद मैम? सबसे जी ज्यादा तो हम लोग खुश हो जाते हैं इस बात पे कि हमारे बच्चों ने लर्न किया है, जी बट जी उसको बिल्कुल। सही तरीके से लर्न करना बहुत जरूरी है।
تو اب جیسے ناہید میم پڑھیں گی اسی طریقے سے آپ لوگ لرن کریں گے، نو مسٹیکس، ٹھیک ہے؟ اوکے ماشاء اللہ ہمارے بچے بہت اچھا کر رہے ہیں، ریگولر ہوم ورکس بھی بھیجتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہم تو کرتی ہوں بڑے کہ خوش آپ کے ہیں اس بتائے ہوئے بات سے، کریکشنز کو دھیان میں رکھیں گے اور آگے ایسے ہی ہوم ورک بھیجتے رہیں گے۔ تو آج کی دعا ہے انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اوکے، اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتی ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے ہم نکلے اور ہم نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا۔ آمین۔ کہ سب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے آپ لوگوں کو سکھایا تھا کیا؟ اوکے، لاسٹ کلاس میں ہم نے کون سی دعا سکھائی تھی آپ لوگوں کو جس میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے؟ وضو سے پہلے کی دعا اور وضو کے بعد کی یس ویری گڈ۔ کوئی مجھے سنائے گا لاسٹ کلاس کا، تھوڑا ریویژن ہو جائے۔ دعا۔ وضو سے پہلے کی دعا بسم اللہ ہے، اور وضو کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ماشاء اللہ بالکل صحیح۔ میں امید کرتی ہوں سبھی بچوں کو یاد ہو گیا ہوگا، جنہیں نہیں یاد ہوا ہے آپ لوگوں کو فل 1 ویک کا ٹائم مل رہا ہے، آپ سبھی لوگ یاد کر کے اس کی ریکارڈنگ بھیج دیں۔ اور ہم اس میں کچھ آج ایڈیشنل باتیں اور ڈسکس کر لیتے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے کی سنتیں، جب آپ نے تو سیکھ ہی لیا ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھنا ہے اور پھر وہ پوری دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جب ہم کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں تو ہمیں اجازت لینی ہے۔ آج کل اجازت لینے کے کیا کیا ہے، یا تو آپ ڈور بیل بجا لیں یا نوک کر لیں یا تھوڑا سا گلا کھکار لیں۔ اوکے، تو پہلی سنت ہے جو ہمیں ادا کرنی ہے گھر میں داخل ہوتے وقت کہ ہم اجازت لیں، اور یہ اپنے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، دوسرے کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اوکے، اگر ہمارا گھر خالی ہے تو ہم ایسے ہی جا سکتے ہیں اندر، ادروائز ہم انفارم کر لیں پہلے۔ نیکسٹ جیسے مینشن ہم ڈسکس کر چکے ہیں بسم اللہ پڑھنا، پھر تھرڈ ہے دعا پڑھنا جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے۔ پھر ہم جب گھر کے اندر داخل ہوں تو جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہوں ان کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی آپ جتنی بار بھی گھر میں داخل ہوں اتنی بار اب اپنے لوگوں کو، اپنے فیملی کو، فرینڈس کو، سب کو سلام کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت میں برکت ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے، جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہمیں اپنے رائٹ لیگ یا دائیں پیر سے داخل ہونا ہے، ہمیشہ دائیں پیر سے گھر میں داخل ہو، یہ سننا ہے۔ اور پھر لاسٹ میں اب یہ یاد رکھیے کہ سنت جو ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن ان سب کا بہت بڑا اجر ہوتا ہے، تو ہمیں بالکل بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، اور ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر چھوٹی بڑی سنت کو عمل کرتے چلیں اور ہر دن نیا سیکھیں اور اپنی عادتوں میں اس کو ایڈ کر لیں انشاءاللہ۔ ہوپ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا گھر میں داخل ہونے کی سنتیں۔ اوکے، نیکسٹ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسماء الحسنہ، جو کہ کنٹینیوشن میں چل رہا ہے۔ کون مجھے بتائے گا واٹ از اسماء الحسنہ؟ باجی ہم اللہ کے نام ہاؤ مینی نیمز آر دیر؟ 29 names۔ یس ماشاء اللہ، سب کا ریویژن ہے یہ۔ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں جنہیں ہم سب یاد کر رہے ہیں اس فرائیڈے کلاس میں۔ ہم سب 6 نیمز پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم پڑھیں گے 2 اور نام جو ہو جائیں گے ہمارے ٹوٹل 8 نام۔ وہ ہیں، پہلا نام تھا ہمارا الرحمن، مینز بہت رحم کرنے والا، الرحیم بہت مہربان، المالک بادشاہ، القدوس سب سے زیادہ پاک، السلام سلامتی دینے والا، المؤمن امن دینے والا۔ اور آج ہم سیکھیں گے المہیمن، العزیز۔ جب ہم اسے ایک ورڈ اکیلے پڑھتے ہیں تو لاسٹ میں ہم ساکن دے دیتے ہیں، المہیمن، العزیز۔ اوکے، المہیمن کا مطلب ہے حفاظت کرنا یا نگرانی کرنا، اور العزیز کا مطلب ہے سب سے زیادہ طاقتور،
سب پر غالب اور عزت دینے والا. ہم اس کس پیٹرن میں اس کو یاد کریں گے؟ جیسا ہم نے آپ سب کو بتایا، پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس. اگر ہماری سانس ٹوٹ جاتی ہے تو وہاں ہم ساکن کر لیں گے، ورنہ پیش لگاتے ہوئے ہر ورڈ کو پڑھیں گے. السلام المؤمن المہیمن العزیز. اس پیٹرن میں آپ کو یاد کرنا ہے. آج کا نیو نیم جو آپ لوگوں نے لرن کیا ہے وہ ہے المہیمن. المہیمن کا میننگ کیا ہے؟ دا گارڈین، دا پروٹیکٹر، دا اوور سیئر. تو اس مینس کہ ایک ہی نام میں دو تین میننگ چھپے ہوئے ہیں. کیا ہوتا ہے یہ جس کے معنی المہیمن جو ورڈ ہے وہ نکلا ہے ہائمنہ سے، عربک ورڈ ہے وہ، جس کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنا یا نگرانی کرنا. اس لیے المہیمن وہ ہستی ہے جو اپنے مخلوق پر نگران کبھی ہے، ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور ان کو امن بھی دینے والا ہے. اللہ ہر انسان، ہر مخلوق اور پوری کائنات کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی بات اس سے چھپی نہیں ہوئی ہے، وہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے اور اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ اپنی نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ کچھ آپ لوگ ایک امیجن بھی کر سکتے، ایک چھوٹی سی سٹوری. اس میں ایک چھوٹا بچہ علی تھا. وہ ایک بار اس کی ممی اس کو کہیں بھیج رہی تھی تو وہ گیا گھر سے باہر. تو جاتے جاتے اس کو ایک گلی ایسی ملی جس میں وہ اندھیرا بھی تھا اور وہ اکیلے بھی تھا اس اسٹریٹ پہ. اسے تھوڑا دیکھ کے ڈر لگنے لگا. تو اس نے پھر کیا کہا اپنے دل میں، یا اللہ آپ مہیمن ہیں، میری حفاظت فرمائیں گے آپ. تو پھر علی نے ہمت کر کے آگے قدم بڑھائے اور آگے جاتا رہا. وہ سلامتی سے اس جگہ پہ پہنچ گیا. جب واپس گھر آیا تو اس نے اپنی امی سے کہا اللہ نے میری حفاظت کی کیونکہ اللہ المہیمن ہے. علی کو پتا تھا المہیمن کے معنی. تو علی نے جب اسے ڈر لگا تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس نام سے پکارا؟ المہیمن. یا جب ہم پکارتے تو ہم کیا ورڈ لگاتے؟ یا مہیمن ہماری حفاظت فرما، آمین. اوکے تو آپ کو کیا سیکھا آپ لوگ نے آج اس نیم سے؟ کہ جب بھی آپ کو ڈر لگے اللہ سے دعا کریں اسی نام سے. تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ان کے صفاتی نام سے ان کے بندے ان کو پکارے. اللہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے. یہ پورا دل میں یقین رکھ لیں کہ اللہ ہے اور وہی ہماری حفاظت کر سکتا ہے. اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری مدد بھی کرتا ہے. اوکے ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. گارڈین مینس نگہبان. جب آپ لوگ کسی اسکول کالج آفس میں جاتے تو آپ نے دیکھا ایک گارڈین باہر کھڑا ہوتا ہے، یا آپ کے پیرنٹس بھی آپ کو گارڈین کا ٹائٹل ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ پہ نگہبان ہوتے ہیں. مینس دے کیپ واچنگ یو. ایسا تو نہیں کہ آپ روم میں کوئی چیز چوٹ لگ جائے، کوئی پاس میں کوئی تیز چھری پڑی ہے تو وہ ہٹا دیتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں. تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کو اوور سی بھی کر رہے ہیں، آپ کے نگہبان بھی ہیں، آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، پھر آپ کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس کے اندر آپ کے ساتھ کیا فیلنگ آ جاتی ہے؟ سکون کی فیلنگ آ جاتی ہے. اوکے تو اسی نیم کے اندر یہی سارے میننگز چھپے ہیں کہ ہمارے حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا اور ہمیں سکون اور امن دینے والا. ہمارا نیکسٹ نام ہے العزیز، جو سمر کلاس میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اوکے کسی کو یاد ہے؟ کون پڑھانا چاہے گا آج کے کلاس میں؟ العزیز جو ہے ہمارا اس سیکوینس کا 8th نیم. اوکے ٹھیک ہے میں بتا دیتی ہوں. العزیز کا مطلب ہوتا ہے the almighty, the all powerful, the most honorable. اب اس ایک نام میں بھی 3 نام موجود ہے، 3 ہڈن میننگ موجود ہے. the almighty کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ طاقتور اور پاورفل. طاقتور بھی ایک سیم ٹائپ کا، پاورفل بھی ہے، مطلب اتھارٹی بھی ہے اور طاقت بھی ہے. اور the most honorable means سب سے زیادہ عزت کے لائق. دیکھیے عزیز اور عزت میچ کر رہا ہے نا، بیکاز دونوں کے روٹ لیٹر ایک ہیں. تو جب آپ کو اصلی عزت صرف اللہ سے ہی ملتی ہے تو آپ اس طرح اس کا میننگ یاد کر سکتے ہیں. العزیز comes from the word عزت، تو اس کا میننگ ہو گیا the most honorable، سب سے زیادہ عزت کے لائق. اوکے
اس سے ریلیٹڈ آپ کیا سننا چاہیں گے؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں اب احمد کی کہانی. ایک گاؤں میں ایک کمزور بچہ احمد رہتا تھا. ہی واز آپ کی طرح ہی ایک بچہ تھا. کچھ بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے. دس از ویری بیڈ. ہم بچوں کو ایک دوسرے بچوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اوکے لیکن احمد ہمیشہ سچ بولتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا. مینس اچھے اخلاق تھے. ہی ہیڈ اے نائس بیہیویئر. سب اس کے ساتھ برا کرتے تھے لیکن یہ بہت اپنا بیہیویئر ہی مینٹین کرتا تھا اور اچھے بچے کی طرح بیہیو کرتا تھا. ایک دن اسکول میں کمپٹیشن ہوا. احمد نے بہت محنت کی اور ایمانداری سے پہلا انعام جیت لیا. اس نے بہت محنت کی and then he won. ہے نا انٹرسٹنگ؟ تو سب اس کی تعریف کرنے لگے. تو پھر ٹیچر نے کیا سمجھایا سب کو؟ اللہ العزیز ہے. جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے اللہ اسے عزت دیتے ہیں. احمد نے سمجھا کہ اصلی عزت لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ملتی ہے. انڈرسٹینڈ؟ وہ اپنا لو نہیں فیل کر رہا، وہ اس کو اپنا برا نہیں لگا کہ بچے میرے عزت نہیں کر رہے یا ٹیچرز میری عزت نہیں کر رہے. اسے صرف پرواہ تھی اللہ کی کہ اللہ کے نظروں میں میری عزت ہو کیونکہ اللہ العزیز ہے. تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور اللہ جس سے نہ چاہے تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. قرآن میں آتا ہے نا، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. تو ساری اتھارٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. تو آج ہم لوگ نے کیا سیکھا العزیز سے؟ کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اللہ کی اطاعت مینس اوبیڈینس، اور ہمیں ان کا کہنا ماننا ہے. ان سمپل ورڈز میں اگر ہم کہیں، کبھی کسی کو کمزور سمجھ کر اس کا مذاق نہ بناؤ. اور اصلی طاقت عزت کس کے ہاتھوں میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھوں میں. وہ جسے چاہے وہ عزت بخشتا ہے اور جسے چاہے وہ ذلیل کر دیتا ہے. اور آپ لوگ بھی اسی نام سے ان سے دعا مانگیے اپنی عزت اور حفاظت کے لیے. کیسے مانگیں گے؟ یا عزیز ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے اور دنیا و آخرت میں عزت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اوکے that's all for today. ہم دعا پڑھ لیتے ہیں آج اس کلاس کی. الحمدللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم